الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولدا من نحلة خير من أدب حسن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آگے ہو جائیے، جن کو جگہ نہیں ملی ہے آگے آگے ہو جائیے. اور اب سنت کی نیت نہ کریں، بعد میں سنت کا موقع دیا جاتا ہے. اللہ کا لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، اور اسی ایمان کی نسبت سے آج جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں آئے ہیں. اگر ایمان نہیں ہوتا تو جمعہ کا دن بھی نہیں جانتے، مسجد میں بھی نہیں آتے. ایمان ہے اس لیے ہم جمعے کے دن کو بھی جانتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ایمان ہی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو سر جوڑ کر کے ایک ساتھ اس ایمان کی حفاظت کے لیے، اس ایمان کو اپنی نسلوں میں جاری اور باقی رکھنے کے لیے کہ ہماری آنے والی نئی نسل کس طرح ایمان والی باقی رہے، ایمان والی رہے، اس کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی. ابھی کل پرسوں اسی سلسلے میں حضرت علامہ مولانا مفتی عبید اللہ صاحب اسعدی دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہتھوڑا باندہ کے جو تھے، ان کے مدرسے کے ابھی وہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور فقہ و فتاوی کے بڑے ماہر آدمی ہیں. کئی ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. وہ پرسوں ہمارے گاؤں کے بغل میں جو گاؤں ہے سندر چک، وہاں پر آئے ہوئے تھے. خبر ملی تو وہاں جانا ہوا، اور حضرت صرف ایک ہی پیغام کو لے کر کے آئے تھے. ان کا بیان ظہر کے بعد بھی ہوا تھا، مغرب کے بعد بھی ہوا تھا، اپنے گاؤں سے بھی کچھ لوگ گئے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، وہ ماحول چل رہا ہے، وہ ماحول بنا ہوا ہے، وہ ہوا چلی ہوئی ہے ہمارے اندر سے اور ہماری بیٹیوں، بیٹوں اور بچوں، ماؤں اور بہنوں کے اندر سے ایمان چھیننے کی، کہ کس طریقے سے ایمان والے کے ایمان کو چھینا جائے، کس طریقے سے ان کے بچوں کو بے ایمان بنایا جائے، کس طریقے سے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں سے ایمان کھود کر کرید کر نکالا جائے. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ اس کی بقا کے لیے، اس ہوا کو چلانے کے لیے حضرت تشریف لائے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آدمی اپنے بچے کو ہر مصیبت سے بچانا چاہتا ہے، ہر پریشانی سے بچانا چاہتا ہے. اب گھر میں دیکھ لیجئے، آگ جل رہی ہو، چولہا جل رہا ہو، اور اس کی اماں کہیں دوسرے کام میں لگی ہوئی ہو، اور چھوٹا بچہ چولہے کے قریب جا رہا ہو، چولہے کے قریب جا چکا ہو، تو اماں کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ چولہے کے قریب جا رہا ہے، آگ میں گر سکتا ہے، میرے بچے آگ میں جل سکتے ہیں، اس کو آگ جلا سکتی ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ سارا کام چھوڑ دیتی ہے
جس کام میں بھی لگی ہوئی وہ سارا کام چھوڑ دیتی ہے اور سارا کام چھوڑ کر کے اپنے بچے کو اس آگ سے بچانے کے لیے آتی ہے کہ میرا بچہ اس آگ سے بچ جائے۔ ایک آگ اور ہے جس سے باپ کو اور اپنی اماں کو اپنے بچے کے لیے بچانے کی محنت اور کوشش کرنی ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ اے ایمان والو اپنی اور اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت کر کے، ایمان بچا کر کے خود اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب دیکھیے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اماں کتنا ہی ضروری سے ضروری کام کیوں نہ کر رہی ہو، سارا کام چھوڑ کر کے اپنے بچے کو بچانے کے لیے آتی ہے، جبکہ دنیا کی آگ سے اگر بچے کو تکلیف ہوگی، زیادہ سے زیادہ زخم لگے گا، گھاؤ بنے گا، اس سے بھی زیادہ یہ ہوگا کہ بچہ مر جائے گا، لیکن پھر بھی دنیا میں جو اس آگ سے زخم لگے گی، جو زخم لگے گا، جو زخم بنے گا، اس کا دوا ہے، اس کا علاج ہے، اس کے لیے مرہم اور پٹی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بچہ مر جائے گا۔ لیکن آخرت کی آگ اگر ہمارے بچے کو لگے گی، آخرت کی آگ میں ہمارا بچہ جلنے کے قابل اگر بن گیا، ہمارے بچے کی دلوں سے اگر ایمان چھن گیا، ایمان لوٹ گیا، ایمان ختم ہو گیا، تو بھائی اس آگ سے جو زخم لگے گا، اس آگ سے جو گھاؤ چڑھے گا، اس آگ میں جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کا ختم ہونا نہیں ہے، وہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دنیا کی آگ سے بچانے کی جب اپنے بچے کی فکر کرتے ہیں تو آخرت کی آگ سے بھی اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے، اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے، خود اپنی بھی فکر کرے کہ ہم بھی آگ سے بچ جائیں۔ یہی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے کو بھی بچا لو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ جس جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، جلایا جائے گا پتھر ڈال کر کے۔ پتھر سے جب آگ سلگتی ہے، پتھر سے جب آگ جلتی ہے تو اس آگ کا بڑا بہت زیادہ خطرناک زخم لگتا ہے، بہت خطرناک اس کا جلانا ہوتا ہے جس کو ختم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ باہر جلاتی ہے، جہنم کی آگ جس طرح باہر جلاتی ہے اسی طرح اندر بھی جلاتی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہماری اور آپ کی نجات اسی میں ہے کہ خود بھی اپنے ایمان کو بچا لے اور اپنے ایمان کے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بھی ایمان کو بچا لے۔ کیسے بچے گا ہمارا بچہ؟ جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا؟ ہمارے بچے کی ایمان کی کیسے حفاظت ہوگی؟ ہمارے بچے کی جہنم کی آگ سے ہمارے بچے کے ایمان کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب کہ ہم اپنے بچے کو پیدا ہونے کے تیسرے سال سے ہی، چوتھے سال سے ہی، پانچویں سال سے ہی ان کے دل و دماغ میں، ان کے رگ و ریشے میں، ان کی گھٹی گھٹی میں، ان کے رگ رگ میں اللہ اور اللہ کی محبت، ایمان کی محبت، رسول کی محبت، شریعت کی محبت، سنت کی محبت، قرآن کی محبت، جنت میں جانے کا شوق، جہنم کے عذاب کا ڈر اور خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی ان کے دل و دماغ میں بیٹھا دیں گے۔ حضرت علامہ مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خلفاء ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بیان میں آج صبح ہی سن رہا تھا تو ارشاد فرماتے ہیں پیر صاحب کے حوالے سے کہ کسی انجینئر اور ڈاکٹر نے بتلایا کہ بچہ جب 4-5 سال کا ہوتا ہے تو اس بچے کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے، کورے کاغذ کی طرح بالکل خالی ہوتا ہے۔ اس بچے کو ایسی عمر میں جو کچھ سکھلایا جاتا ہے اس کے دل میں، اس کے دل و دماغ میں وہی چیز بیٹھتی ہے، اس کے سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے، اس کے سامنے جو چیز لائی جاتی ہے اس بچے کو وہی چیز اچھی سمجھتا ہے کہ یہی چیز میرے لیے اچھی ہے۔ اب جب ہمارا بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے اور ایسی حالت میں ہم
اپنے بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں، اپنے بچے کو کالج بھیج دیتے ہیں۔ اب ان کے سامنے جو غلط چیزیں اسکول میں سکھلائی جائیں گی، کالج میں سکھلائی جائیں گی، وہی بچہ اسی چیز کو اچھا سمجھے گا، بھلا سمجھے گا، اور اسی چیز کو اچھا سمجھ کر کے دنیا کی ساری چیز کو وہ غلط سمجھنے لگے گا۔ اس لیے جب ہمارا بچہ 4 سال کا ہو رہا ہے، 5 سال کا ہو رہا ہے، اب اسکول میں پڑھانا چاہتے پڑھائیے، کالج میں پڑھانا چاہتے پڑھائیے۔ اسکول کالج کی پڑھائی کا مقصد صرف اور صرف پیٹ بھرنا ہے، جاب کا لگ جانا ہے، نوکری کا مل جانا ہے، جبکہ نوکری کا ملنا، جاب کا لگنا، سرکاری نوکری کا حاصل ہونا یقینی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھائی کی ہے، بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، کوئی یقینی نہیں کہ آپ کی نوکری لگ جائے۔ اس نوکری کے چکر میں ہم اور آپ اپنے بچوں کے 30 سال، 25 سال، 20 سال کی عمر خرچ کر دیتے ہیں۔ بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، اسکول بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے 25 سے 30 سال کی عمر کو لگا دیتے ہیں۔ آپ سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو صرف پیٹ کی خاطر، 60 سال کی زندگی چلانے کی خاطر، کہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے، بدن پر کپڑے اچھے ہو جائے، اچھا مکان مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی تجارت ہو جائے، صرف اس خاطر جب آپ اپنے بچے کے 30 سال کو اسکول اور کالج کے پیچھے لگا سکتے ہیں، تو اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس ایمان پر ایسی نعمت ملے گی، ایسا گھر ملے گا، ایسی دولت ملے گی، ایسی جنت ملے گی، اللہ کی ایسی رضامندی اور خوشی ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رضامندی اور خوشی ملے گی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو نعمت کبھی چھننے والی نہیں ہے، جو نعمت کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، ایمان کو اپنے بچوں کے سینے میں بچانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، کیا ہم اپنے بچوں کے صبح اور شام میں سے 1-2 گھنٹہ علم دین سیکھنے کے لیے، نبی کی سنت سیکھنے کے لیے، دعاؤں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، ایمان سیکھنے سکھانے کے لیے، عقائد درست اور ٹھیک کرنے کے لیے نہیں دے سکتے؟ نہیں نکال سکتے؟ نکالنا پڑے گا، اور ضرور نکالنا پڑے گا۔ آپ اپنے بچے کو جہاں بھی بھیجیں، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو مکتب میں بھی بھیجیں، مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اپنے گاؤں میں الحمدللہ مکتب چلتے ہیں، امام صاحب بھی پڑھاتے ہیں، اور بھی کئی جگہ مکتب چلتا ہے۔ ہمارا بھتیجا مولوی اعظم صاحب بھی مکتب چلاتے ہیں دینیت القرآن کے نام سے۔ آپ کو جہاں بھی سہولت اور آسانی ہو، آپ اپنے بچے کو مکتب میں ضرور دیجیے، اس لیے کہ مکتب میں جو علم سکھایا جاتا ہے وہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اسکول اور کالج میں جو علم سکھایا جاتا ہے وہ علم حاصل کرنا فرض عین نہیں ہے۔ مکتب میں کیا سکھلایا جاتا ہے؟ مکتب میں یہ سکھلایا جاتا ہے اللہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتے کیا ہے، فرشتے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ماں باپ کیا چیز ہے، ماں باپ کے بارے میں ہمیں اپنی سوچ کیا بنانی ہے، باپ کیا ہے، بھائی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، بہن کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، کیا مسجد کے آداب ہے، کیا گھر کے آداب ہے، یہ ساری باتیں سکھلائی جاتی ہیں۔ قرآن کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، عقائد درست کیے جاتے ہیں، عقائد ٹھیک کروائے جاتے ہیں، قرآن ٹھیک کرایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے اپنے محلے میں ضرور بھی ضرور مکتب قائم کرے، اور اس مکتب میں سب سے پہلا کام جو بچوں کے ساتھ کیا جائے وہ یہ کہ اس مکتب میں ان بچوں کے عقائد درست کیے جائیں، عقائد ٹھیک کروائے جائیں۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا، کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، جنت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، علم بالغیب کا کیا عقیدہ ہے، سارے عقیدے اپنے بچوں کو سکھلانے ضروری ہے۔ یہ فرض عین ہے۔ آپ کا بچہ جب 4 سال کا ہو جا رہا ہے،
5 سال کا ہو جا رہا ہے، تو آپ کا بچہ سب سے پہلے جس چیز کا منہ دیکھے وہ مکتب کا منہ دیکھے، مکتب میں جائے، مکتب میں پڑھے، تاکہ آپ کے بچے کا عقیدہ ایسا پختہ ہو جائے کہ آپ اپنے بچے کو کالج میں پڑھائیے تو وہاں بھی وہ عقیدہ صحیح کر کے رہے، اسکول میں پڑھائیے تو وہاں بھی آپ کا بچہ عقیدہ صحیح کر کے رہے، اور صحیح عقیدے کے ساتھ اس کالج اور اسکول میں بھی اپنی انگریزی ٹھیک کرے۔ آپ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیے، انگریز بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر جا کر کے کچھ آیت وغیرہ پڑھ کر آپ کے لیے صالح ثواب کر سکے، آپ کے لیے کچھ فاتحہ کر سکے، آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ ورنہ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسے حالات آ رہے ہیں ایسے حالات میں آپ کو جنازہ پڑھانے والا نہیں ملنے والا ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابو الحسن صاحب، جس کو علیمیہ ندوی کہتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسے اسکول اور کالج میں آپ نے اپنے بچے کو داخل کیا ہے کہ جہاں آپ کے بچے کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے، تو اس اسکول اور کالج میں اپنے بچے کو داخل کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے بچے کو جاہل رکھیے، مت پڑھائیے، جاہل رکھیے۔ بھائی یہ ان کا قول ہے، آج کا نہیں ہے، بہت پہلے کا ہے۔ جس ٹائم میں پڑھ رہا تھا تقریباً 1999 2000 کے قریب، اس ٹائم میں ان کا انتقال ہوا، اس سے پہلے ہی ان کا قول ہے کہ اگر ایسے اسکول اور کالج ہے کہ جہاں پر آپ کے بچے کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، تو آپ ایسے اسکول اور کالج میں اپنے بچے کو مت پڑھائیے۔ اس پڑھانے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے بچے کو جاہل رکھیے، اس پڑھانے سے اچھا ہے ایمان والا بنا کے رکھیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت کا یہی پیغام ہے کہ محلے محلے میں، مسجد مسجد میں، ہر جگہ مکتب قائم ہونا چاہیے، اور اس مکتب کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے عقائد درست ہو، ان کا قرآن ٹھیک ہو، کیونکہ 5 سال کی عمر کا بچہ کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اسی چیز کو اچھی سمجھتا ہے۔ تو جب ہمارے 5 سال کے بچے مکتب میں جا کر کے سب سے پہلے اللہ کا نام سیکھیں گے، رسول کا نام سیکھیں گے، عقائد سیکھیں گے، تو ان کے دل میں یہی بات آئے گی کہ ہمارے لیے جو سب سے خیر اور اچھی چیز ہے وہ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں عقیدے کیا رکھنے ہیں، وہ عقیدہ درست کرنا ہمارے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ وہ بچہ مرنے دم تک، مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم اور برقرار رہے گا۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچوں کو باہر کھیلنے مت دیجیے۔ اب باہر کھیلنے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب الٹا سسٹم ہو گیا ہے۔ الٹا سسٹم یہ ہوا ہے کہ بچوں کو اگر آپ باہر بھیجیں گے تو بچے باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہر گھر میں موبائل ہے، تو موبائل دیکھنے کے چکر میں وہ باہر نہیں جانا چاہتے، گھر میں رہتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے پہ نگرانی رکھیے، اور آپ اپنے بچے کی عادت بنائیے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، موبائل میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، میں چیک کروں گا تم کیا دیکھ رہے ہو، اور جو بھی تم کام کر رہے ہو اس کی خبر مجھے دینی ہوگی کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں کام کر رہا ہوں۔ جب تک آپ اپنے بچے پہ ایسی نگرانی نہیں رکھیں گے، ایسی نگرانی نہیں کریں گے، تب تک بچے کے ایمان کو بچانا، دین کو بچانا، نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کرنا شاید مشکل کام ہو جائے گا۔ حضرت پیر فقیہ ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلفاء، انتقال ہو گیا ان کا، وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ رات میں جب 11 بج جاتے تھے، 10 بج جاتے تھے سونے کا وقت، اس علاقے کے تھے جہاں 10-11 بجے کوئی خاص ٹائم نہیں، ہمارے یہاں تو 9 بجے بڑی رات، وہاں 10-11 بجے کوئی بڑی رات نہیں، تو اس ٹائم وہ اپنے سارے بچوں کے موبائل اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اب سارے موبائل کو رکھ کر کے وہ دیکھا کرتے تھے کہ میرے بچے نے کیا کیا دیکھا ہے، کیا کیا دیکھا ہے۔ اس طرح نگرانی رکھنی پڑتی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی عادت بنائیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے۔ ایک اور بزرگ ہے، نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ وہ اپنے بچے سے کہا کرتے تھے تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کچھ کھیلنا ہے کھیلو،
لیکن مجھے بتا کر کے جاؤ کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں فلاں چیز کھیلنے جا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ اپنے بچے سے بھی کہا کرتے تھے کہ اگر تم فلم دیکھنے کے لیے فلم ہال میں بھی جا رہے ہو تو مجھے خبر دو کہ میں فلم دیکھنے کے لیے فلم ہال جا رہا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ 3 کام اگر کریں گے تو انشاءاللہ بہت کنٹرول ہو جائے گا۔ نمبر 1، جگہ جگہ محلے محلے کم سے کم مسجد میں مکتب قائم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی مکمل نگرانی رکھنی چاہیے، بچوں کی عادت بنانی چاہیے کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پوری خبر رکھیں۔ اور نمبر 3، اگر آپ کے بچے کے پاس موبائل ہے تو آپ اپنے بچے کا موبائل چیک کریں کہ آپ کا بچہ موبائل میں کیا چیز دیکھ رہا ہے، کیا چیز سن رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بچے کو موبائل دیکھ دیا ہے اور بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کو اپنا بچہ بھی دینا ہوگا مکتب میں، اور بچہ دینے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسہ بھی نکالنا ہوگا، کچھ پیسہ بھی دینا ہوگا۔ فری میں امام صاحب نہیں پڑھائیں گے۔ کیوں فری میں کوئی پڑھائے گا؟ آپ کو اس کے لیے پیسہ بھی دینا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے فیس بھی دیجیے۔ اس لیے کہ اسکول کالج کے لیے ہم نے دیکھا بہت بڑا بڑا قرضہ لے لیتے ہیں، کروڑوں روپیہ کا قرضہ لے کر کے آدمی اپنے بچے کو کوئی ڈاکٹری پڑھا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے، جبکہ انجینئرنگ میں نوکری ملنا، ڈاکٹر بننے کے بعد نوکری ہونا یقینی نہیں۔ لیکن جس بچے کو آپ مکتب بھیج رہے ہیں ان کے عقائد اگر درست ہو گئے اور ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت ملنا یقینی ہے۔ اس کے لیے آپ 200-300 روپے مہینہ بچے کے پیچھے خرچ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے بھائی؟ سب خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کر رہے ہیں سب۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔